أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے شروع کے آدھے حصے پر بات ہوئی تھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن اور الرحیم دو صفت ہیں اللہ رب العزت کی، یہی دو نام سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں مستقل آیت کے طور پر موجود ہیں. اس لیے تیسری آیت میں انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے. آج کے درس میں دوسری آیت جو ہے سورہ فاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، اس پر گفتگو کی جائے گی اور سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ باتیں جو آپ کے سامنے تفصیل سے رکھی جا رہی ہیں. شروع میں ہی ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ سورہ فاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے جب اس سورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سرسری طور پر طوطے کی طرح ہاتھ باندھ کر راستے بھی ہیں، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے اس میں عزت اور شرف کی باتیں اور پیغام ہیں. اسی لیے ایک ایک لفظ کے ذریعے چند باتیں، سارے جو راز قرآن کے آیات کے اندر موجود ہیں وہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے میں رکھ دوں، لیکن جو کچھ علم ہے، جتنی بات مجھے معلوم ہے، کچھ وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے اسی لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ ان باتوں پر غور کریں، ان کو دھیان میں رکھیں، اور جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں ہم چاہے فرض میں ہو، نفل اور سنت میں ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہے، امام کے پیچھے ہیں، اکیلے ہیں، آپ پورے دھیان کے ساتھ ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے اس سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. الحمدللہ رب العالمین، اس میں آج ہم صرف چند باتیں الحمدللہ سے متعلق کریں گے انشاءاللہ. اس میں دیکھیے حمد جو ہے، حمد کے معنی ہوتے تعریف، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ تعریف جڑی ہوئی ہے، اس کی بھی ایک تعریف ہے، اس لفظ کی بھی ایک مطلب ہے، اس کو ہم بیان کریں گے. لیکن جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو اس میں جو ال ہے، حمزہ لام زبر ال، اس کا مطلب ہے تمام. اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ استغراق کے لیے ہے. استغراق کا مطلب ہوتا ہے
عموم کے لیے تمام چیزیں اس کے اندر ہیں. تمام چیزیں مطلب تمام تعریفات. جیسے اللہ نے قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ لیکن بڑی اہم سورہ نازل فرمایا ہے, سورۃ العصر. اس میں اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم یقیناً انسان نقصان میں ہے. تو کون سا انسان؟ تمام انسان. جو انسان سے پہلے جو ال لگا ہے اس کا مطلب ہے تمام انسان نقصان میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی, جو صاحب ایمان ہو, نیک عمل کرنے والے ہو, اس نیک عمل ایمان اور نیک عمل کے ساتھ دعوت کا کام کر رہے ہو, اور اس کے بعد جو دعوت کے نتیجے میں ان کو تکلیفیں آ رہی ہیں اس کو برداشت کرتے ہوئے صبر کر رہے ہو, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہو, یہ لوگ اس نقصان سے باہر نکل جائیں گے. تو جیسے انسان یہاں پر اس میں الانسان میں ال ہے وہ عموم کے لیے ہے, ایسے ہی الحمد میں جو ال ہے وہ عموم کے لیے ہے کہ تمام تعریفات جو ہیں وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. دنیا میں کسی کی بھی کوئی تعریف کی جائے, کسی کے حسن کی تعریف کی جائے کہ فلاں بہت خوبصورت ہے, تو کیا وہ اپنے سے خوبصورت بن گیا؟ اللہ رب العالمین نے اس کو خوبصورت بنایا ہے. آپ کسی کے علم کی تعریف کریں کہ فلاں صاحب بہت بڑے عالم ہیں, فلاں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں, فلاں بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, فلاں قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی خوبی نہیں ہے. فلاں صاحب ان کو اللہ نے دولت دیا ہے خوب لٹاتے, یہ ان کی اپنی خوبی نہیں ہے. جو بھی خوبیاں انسان کے اندر ہیں, جو جس وجہ سے وہ قابل تعریف ہے, تو حقیقت میں وہ تعریف اللہ کی ہے, اس لیے کہ وہ نعمتوں سے نوازنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. تو اصل میں تعریف کا مستحق وہ ہے, وہ اللہ رب العالمین ہے. تو الحمد میں تمام تعریف, اور حمد جو ہے, جو لفظ حمد, یہ حمد کا مطلب ہے وصف الکمالی, ذکر الوصف بالکمالی محبتا و تعظیما. اللہ رب العالمین کی خوبیوں کی, اس کی تعریف کو بیان کرنا کمال کے ساتھ, یعنی اللہ کی جتنی صفات ہیں, جو خوبیاں ہیں, جو تعریف ہیں, ان میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے. اللہ کی شان میں کمی نہیں ہے کہیں سے بھی. جو بھی صفت ہے وہ اللہ کی شان کے لائق ہے, اور جو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر یہ 2 چیزیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے محبت بھی ہو اور اللہ رب العالمین کی تعظیم بھی دل میں ہو. یعنی اس کی تعریف جو کر رہے ہیں تو ایسے نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اس سے محبت ہے, اور محبت بھی ہے, ساتھ میں اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے, اس کی عزت, اس کا مقام ہمارے دل میں ہے, اس لیے اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہے ہیں. دیکھیے یہ الحمد جو ہے, اس میں ساری تعریف آ گئی اللہ رب العالمین کی. للہ, جیسے اللہ جو لفظ ہے, ہم نے گزشتہ درس میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ جو لفظ ہے یہ بہت اہم لفظ ہے, بلکہ اس کے بارے میں اعرف المعارف کہا گیا ہے. نحو ایک علم ہے, یعنی عربی گرامر جو ہوتی ہے, اس میں ایک جو چیز ہے کہ بھئی اس لفظ پر زبر کیوں آیا, زیر کیوں آیا, پیش کیوں آیا, جو عربی داں جانتے ہیں, جو مدارس میں پڑھتے ہیں طلبہ, وہ جو نحو جو ہے یعنی عربی سمجھنے کے لیے, عربی کلام کے لیے جو گرامر پڑھائے جاتے ہیں, تو اس کے ایک امام ہے, امام سیبویہ رحمت اللہ علیہ. ان کے تعلق سے ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ کا تعارف کرتے ہوئے اللہ کے نام کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اعرف المعارف. دنیا میں جتنے نام ہو سکتے ہیں ان سارے ناموں میں سب سے بڑا نام ہے اللہ کا نام, اعرف المعارف. تو یہ انہوں نے اللہ کا نام, اللہ کے نام کو پیش کرنے کے لیے یہ لفظ کا انتخاب کیا. ان کا انتقال ہوا تو مفسر نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے ان کا واقعہ کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو امام سیبویہ نے جواب دیا کہ میرے اس ایک جملے سے اللہ نے بہت خوش ہو کر مجھے بہت کچھ دیا ہے. یہ اللہ کا میں نے جو تعارف پیش کیا ہے اعرف المعارف, یعنی اللہ رب العالمین کی پہچان لوگوں کے سامنے پیش کرنا, اللہ کی توحید, اس کی عظمت کو بیان کرنا, یہ بہت بڑی خوبی اور کمال کی بات ہے.
تو اللہ رب العالمین کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کی تعریف ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا، اللہ علم بذات واجب الوجود المستجمع بجمیع صفات الکمال۔ اللہ ایک ایسی ہستی کا نام ہے جو تمام صفات کمال کو اکٹھا کیے ہوئے ہے۔ یعنی جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی تمام خوبیاں ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، تمام صفات کمال کے ساتھ ہم کو اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے ساتھ جو تعریف ہے الحمدللہ، اور للہ جو ہے لفظ اللہ سے پہلے جو لام زیر لی ہے، اس کو عربی میں بولتے ہیں، یعنی عربی گرامر کے حساب سے حرف جر ہے۔ یہ جو لی ہے، لام زیر لی، اس کے اندر بھی ایک خوبی ہے، وہ اختصاص کے لیے، اختصاص یا استحقاق، یہ جو الفاظ میں بول رہا ہوں وہ آپ کو میں سمجھا بھی رہا ہوں۔ اس اختصاص کا مطلب ہے کہ تمام تعریف خاص اللہ کے لیے، یا استحقاق کا مطلب ہے تمام تعریفوں کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اس کے اندر بھی توحید ہے، اس لیے قرآن میں تو اللہ کی حمد کا تذکرہ بار بار ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفات تھے۔ تو وہ لکا جو پہلے آیا ہے حمد سے پہلے، اس میں حصر کا معنی یعنی حقیقت میں تعریف کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو اللہ صرف تیری ذات ہے، ہماری تعریف نہیں ہے، اصل تعریف تیری ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہ جملہ کہتے ہوئے آپ یاد رکھیں، الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ جو لفظ ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحمدللہ تملأ المیزان۔ آپ جو الحمدللہ بولتے ہیں نا، آپ اس کو ایسی آسانی سے بول دے رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا قیامت کے دن۔ جب اس کا وزن کیا جائے گا تو میزان بڑھ جاتا ہے اس سے، الحمدللہ کہنے سے۔ تو اس لیے جتنے مقامات پر الحمدللہ کہنے کی تعلیم دی گئی ہے ان کا خیال رکھیے۔ اور دیکھیے انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں کچھ جگہ، کچھ مقامات آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ الحمدللہ کہاں کہاں خاص طور سے کہنا چاہیے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک بات، خاص طور سے کچھ باتیں اس حوالے سے کہنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یا آپ کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ آپ زندگی میں چاہے خوشگوار واقعہ دیکھیں یا ناگوار کوئی واقعہ اور حادثہ آپ کے سامنے پیش آئے، ہر موقع پر آپ کو اللہ کی تعریف یاد رہتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، اذا رأى ما يحب، جب آپ کوئی ایسا کام دیکھتے، ایسا حادثہ، ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو اچھی لگتی۔ بہت سے موقعوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز کے لیے محنت کرتا ہے، محنت کے بعد اس کو وہ چیز ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس موقع پر اس کو اپنی تعریف نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہم کو کیا بتاتا ہے؟ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہی ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں، اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ اس کا فضل نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یعنی کوئی بھی کامیابی ملنے کے باوجود بعد بھی ساری محنت ہم نے کیا ہے، لیکن وہ محنت کے باوجود اللہ کا فضل نہ ہو تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اچھائی دیکھتے تو کیا بولتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے ہی نیکیاں، اچھائیاں مکمل ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، کم از کم الحمدللہ تو بول دیجئے جب تک آپ کو یہ دعا یاد نہ ہو۔ کوئی بھی اچھا کام دیکھیں، اچھی چیز دیکھیں، کوئی نعمت آپ کو ملی ہے تو الحمدللہ ضرور بولنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا خوشی کا موقع۔ اب اگر کوئی تکلیف والا معاملہ ہو گیا،
کوئی نقصان ہو گیا تو اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ الفاظ بدل گئے ہیں، یہی الفاظ نہیں ہے، الفاظ بدلے لیکن اس پر بھی اللہ کا شکر ہے. آپ جب کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال، تمام حالتوں میں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اچھا، اس میں بھی ہمارا انداز جو بولنے کا وہ شکریہ والا ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف والا ہونا چاہیے، ورنہ خیریت کچھ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. انداز آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ خوش نہیں ہیں آپ، الحمدللہ، بھلے کچھ بھی حالات ہو آپ کے، اگر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو بہت ممکن ہے کہ آپ کی یہ ادا اللہ کو پسند آ جائے. اور اللہ اس اصول کے مطابق کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اور دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو انشاءاللہ بدل دے گا. ایک غلطی کرتے لوگ خیریت پوچھے تو کیا بولتے ہیں؟ دعا ہے آپ کی. نہیں بولنا چاہیے. کیا ضرورت اس کی؟ کوئی دعا دے رہا ہے نہیں دے رہا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیا بولیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھے ہیں ہر حال میں. تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کو اصول کے طور پر خاص طور سے یاد رکھیے زندگی میں. یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ ایک پہلو بیان کیا ہے کہ آپ جب بھی کوئی اذا رآ، عربی گرامر کے حساب سے فعل ماضی میں جب اذا آتا تو اس کا مضارع کا ترجمہ کرتے ہیں. آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے تھے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے، اور ناپسندیدہ کوئی حادثہ بھی پیش آتا تو بھی آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے. دیکھیے بڑے لوگوں کی پہچان ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی، نقصان والے واقعے میں بھی وہ خوشی کا پہلو نکال لیتے ہیں، خوشی کا پہلو تلاش کر لیتے ہیں اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. مثال کے طور پر امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ حادثہ کیا پیش آیا زندگی کے آخری لمحات میں؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ نماز کی حالت میں امامت کرتے ہوئے ایک شخص نے آپ کو خنجر مارا تھا. خنجر مارا ہے، اور اس قدر خنجر مارا ہے کہ پیٹ کئی جگہ سے پھٹ گیا. دودھ پلاتے یا شربت پلاتے تو منہ کے راستے سے جا رہا ہے، لیکن وہ جو زخم لگے ہوئے تھے وہاں سے وہ ساری چیزیں بہہ جا رہی تھی. اس مشکل گھڑی میں جو زندگی کی آخری سانسیں باقی ہے، صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں، امیر المومنین نے پوچھا کہ مجھ کو خنجر مارنے والا، مجھ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ بعد میں جب پوچھا تو بتایا گیا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا جو غلام تھا فیروز ابو لولو، جو مجوسی غلام تھا، تو اس نے آپ کو خنجر مارا ہے. تو دیکھیے اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے کہ وقت کا حاکم امیر المومنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کے علاقے میں حکومت کرنے والی شخصیت ہے، اور جس کو خنجر مارا گیا ہے ان کے اپنے مسلح پر. لیکن اس موقع پر یہ جملہ سن کر کہ مجھ کو خنجر مارنے والا کون ہے، یہ سننے کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل میتتی علی یدی من یدعی الاسلام. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں نہیں رکھا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے. مسلمان گرچہ وہ ظاہری طور پر ہی کیوں نہ بولتا ہو، ایسے آدمی کے ہاتھ سے اللہ نے میری موت نہیں رکھی، یہ اللہ کا شکر ہے. یعنی اتنا گمبھیر مسئلہ ہے لیکن اس میں شکر کا پہلو یہ نکال لیا کہ مجھ پر جو حملہ ہوا ہے وہ کسی مسلمان نے حملہ نہیں کیا ہے. مدینہ یونیورسٹی جو ہے اس کا جب قیام ہوا تھا، ابھی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی، اس کی جو شروعات ہوئی تھی تو اس میں جو چنے ہوئے بڑے بڑے دنیا سے ماہرین فن کو لایا گیا تھا پڑھانے کے لیے. تو حدیث پڑھانے کے لیے اس وقت کے محدث علامہ ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا تھا. وہ کلاس میں پڑھا رہے تھے، اچانک کسی زور کی آواز کوئی چیز کی زور کی آواز سنائی دی. تو لڑکوں نے جا کر دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے. تو ان کی عادت یہ تھی کہ ہر معاملے میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی حادثہ ہو تو اس میں بھی شکر کا پہلو نکالتے تھے. تو لڑکوں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور پھر تھوڑی دیر میں خبر یہ بھی ملی کہ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا. تو بتایا گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوا، خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن گاڑی تو چورا ہو گئی، بیٹا بچ گیا. تو لڑکوں نے طلبا نے ان سے پوچھا کہ شکر کا پہلو، تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بیٹا بچ گیا. گاڑی چلے گئی تو کیا دقت، بیٹا تو بچ گیا.
تو طلبہ نے ان سے پوچھا کہ اگر بیٹا بھی چلا جاتا تو آپ کیسے شکر ادا کرتے؟ کہا کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیا ہے، اگر بیٹا بھی چلا جاتا اس حادثے میں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا کہ ایک گیا ہے، ابھی 3 باقی ہے میرے بیٹے۔ تو الحمدللہ کو یہ آپ جو ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں نا، یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ رٹا ہوا ہم پڑھ لیں، آپ اس کو اندازہ کریں کہ سورہ فاتحہ کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے اور ہماری بات کا جواب دیتا ہے اللہ رب العزت۔ ہم جتنی آیتیں یہ سورہ فاتحہ کی پڑھتے ہیں الحمدللہ سے تو اللہ رب العالمین جواب دیتا ہے۔ تو ہم سوچیں تو کس سے بول رہے ہیں، ہم کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں ہم سامنے رکھ کر اپنے دل و دماغ میں اس کو رکھ کے، ورنہ ہمارا عالم تو یہ ہے کہ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیال میں ہے سب اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ایسی نماز مت پڑھیے، سورہ فاتحہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ہوش و حواس کے ساتھ پڑھیے۔ تو الحمدللہ کو اس پہلو کو یاد رکھیں کہ زندگی میں اچھائی ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کوئی تکلیف دہ معاملہ ہو جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ اور اگر شکر ادا کر لیے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی انسان کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ بچے کی وفات پر صبر کر لے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بندے کے بیٹے کو کی روح نکال لیا؟ بولتے ہاں۔ اللہ فرماتا ہے قبضتم ثمرۃ فؤادہ، تم نے میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ بولتے ہاں۔ تو پوچھتا ہے اللہ پھر اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے، اللہ کو تو معلوم ہے لیکن اس کی تعریف کرانا مقصود ہے اس بندے کی جس نے اللہ کی تعریف کیا۔ تو اللہ جب پوچھتا ہے تو فرشتے بتاتے حمیدک واسترجع، اے اللہ اس نے تیری تعریف کیا ہے، تو نے ہم نے اس کے بیٹے کی روح نکال لیا لیکن وہ تیری تعریف کر رہا تھا۔ بھئی روح جو نکالی گئی اللہ کے فیصلے سے ہوئی نا۔ تو اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ رب العالمین ان فرشتوں سے کہتا ہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ ابھی وہ بعد میں، ابھی تو اس کا بھی انتقال نہیں ہوا، اس کے بچے کا انتقال ہوا ہے، لیکن اس حادثے کے موقع پر جو اس نے الحمدللہ کہا ہے، الحمدللہ ایک لفظ کا اس نے صرف جو پورے عقیدے کے ساتھ یقین کے ساتھ کہا ہے کہ ہر فیصلے پر اللہ کے میں راضی ہوں، اس پر اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے تو اللہ کو اتنی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر باقاعدہ نام لکھا جاتا ہے اس کا، اس گھر کا نام ہے بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ تو اسی لیے اس الحمدللہ کو یاد رکھیے اور دیکھیں زندگی میں اپنے ساتھ خوشیاں ملنے والے، اپنے آپ کو خوشی ملنے پر تو الحمدللہ کوئی بھی بول دیتا ہے، ہمارا ظرف اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ دوسرے کی خوشی پر بھی ہم الحمدللہ کہیں، دوسرے کو ملنے والا، ورنہ آج جو ہے ہمارا سماج کیا ہے، دوسرے کو ملنے والی خوشی پر ہم کو تکلیف ہوتی ہے، جلتے ہیں لوگ، حسد کرتے ہیں کہ اتنا آگے کیسے بڑھ رہا ہے، اتنا پیسہ کیسے آ گیا، گھر بھی بنا لیا، شادی بھی کر لیا، گاڑی بھی لے لیا۔ نہیں، آپ دعا دیجیے برکت کی اس کو، اور اس کو برکت کی دعا دیں گے ہو سکتا ہے فرشتہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا، اور اگر اس کی غیر موجودگی میں دعا کریں گے تو لازمی طور پر فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو آپ دوسروں کی خوشی پر خوش ہو، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، اور اس پر الحمدللہ کہیں۔ مثال کے طور پر یہ چیز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی بچہ خدمت کرتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا ایک یہودی بچہ، تو وہ بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے، اس کے سرانے بیٹھے، اس کے پیروں کے پاس اس کا باپ جو یہودی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، کہا بچے کو آپ نے دعوت دی اسلام کی، دیکھیے لوگ بولتے رہے چھوڑو نا اس کو، کہاں قبول نہیں کرے گا، دعوت دینا ہمارا کام ہے، ذمہ داری ہماری دعوت کی، قبول کرنا نہیں کرنا وہ اس کا کام ہے، ہدایت دینا نہیں دینا یہ اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ پیارے نبی آخری وقت میں اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، دیکھنے کا مقصد تھا کہ کیا کروں، باپ سے پوچھ رہا ہے، باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات کو مان لو، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح نکل گئی اسی وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے واپس نکلے تو آپ فرما رہے تھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ جہنم سے کون بچا ہے؟ وہ بچہ بچا ہے، لیکن تعریف کون کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دوسروں کی خوشی پر خوش، اور یہی عمل جبرائیل امین کا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی تو معراج کی رات جو آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کی گئی تھی، دو پیالے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ آپ کو کہا گیا کہ اس میں سے کوئی بھی ایک لے لو، تو آپ نے کیا لیا تھا اس میں سے؟
دودھ لیا تھا آپ نے, دودھ کا پیالہ جیسے آپ نے لیا, دیکھیے عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, خوبی آپ کو ملی ہے, لیکن جبرائیل امین کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دیا. فطرت مطلب جو اصل انسان کی فطرت میں دودھ پینا ہے. بھائی دنیا میں انسان جب آتا ہے تو کیا پیتا ہے؟ دودھ کا انتظام اللہ نے اس کے لیے کیا, شراب تو بعد میں پیتا ہے. یا وہ جو مشرکین مکہ کے عرب کی جہالت تھی کہ وہ پیدا ہونے والے نئے بچے کو بھی شراب کی بوند چٹاتے تھے, لیکن اصل فطرت ہے کہ اللہ نے دودھ کا انتظام کیا. تو جبرائیل امین بول رہے ہیں تمام الحمدللہ, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی توفیق دی. وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَغَوَتْ أُمَّتُكَ, اگر آپ جو ہے شراب لے لیتے, شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. شراب گمراہی کا سبب ہے, اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے, تمام برائیوں کی جڑ. تو یاد رکھیے زندگی میں کہ اللہ جیسے حالت میں رکھے, آپ کو خوش رکھے تو بھی الحمدللہ, کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اور آزمائش آ جائے تو بھی الحمدللہ. اپنی نعمتوں پر تو سب خوش ہوتے ہیں, دوسروں کو ملنے والی نعمتوں پر بھی الحمدللہ. اور الحمدللہ کا لفظ بولتے ہوئے اس چیز کو یاد رکھیں کہ حقیقت میں تعریف کا مستحق جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے ہونا چاہیے. یہ توحید کا ایک حصہ ہے, ایک پیغام ہے کہ اگر تعریف میں ہم کسی اور کو بھی شامل کر لیں, اولاد کوئی اور بھی دے سکتا ہے, بگڑی کوئی اور بھی بنا سکتا ہے, ہمارے کام کوئی اور بھی بنا سکتا ہے, تو گویا کہ ہم نے اللہ کے حق میں خیانت کی ہے. یہ یہاں سے بھی توحید کا پیغام ملتا ہے الحمدللہ. اس کو اس انداز میں یاد رکھیے کہ دنیا میں حقیقت میں اصل میں تعریف کا مستحق کوئی ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین ہے. یہ الحمدللہ کا پیغام ہے. آخر میں ایک حدیث آپ کو ہم سنا دیں آج کی درس کے لیے, کہ آخری بات یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, سنن ابن ماجہ کا کی روایت ہے, آپ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی اگر آپ کو اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ لا الہ الا اللہ. پورے یقین کے ساتھ پڑھیے. وہ جو ذکر کرنے والے جو ہوتے صوفی, وہ والا مسئلہ نہیں ہے یہ. یعنی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, حقیقی معبود صرف اللہ کی ذات ہے. توحید کا کلمہ, اور یہ ایمان کی سب سے اونچی شاخ ہے. دوسری طرف ہے افضل الدعاء الحمدللہ, سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. تو سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ دونوں کو یاد رکھیے. دیکھیں ایک صحابی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا کہ اسلام کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں, کوئی ایک شارٹ میں کوئی چیز بتائیے جس کو میں لازمی طور پر پکڑ لوں. تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ, ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہا تھا. یہ ایک بنیادی چیز آپ نے بتائی. اب ذکر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ان میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس میں توحید کی اثبات اور نفی کی دونوں شکلیں, یعنی اللہ رب العالمین کے سوا تمام معبودوں کا انکار کرنا اور اس کے بعد صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا, یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور پھر یہ زندگی گزارتے ہوئے چاہے ہمیں دنیاوی نعمتیں ملے یا اللہ کی عبادت کی توفیق ملے, نیکیوں کی توفیق ملے, اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہے. تو سب سے بہترین دعا ہے الحمدللہ. اور ایک بات یاد رکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. یعنی بہت بنیادی چیز ہے دعا, اور یہ پہلی عبادت جس کی تعلیم دی گئی ہے سورہ فاتحہ میں وہ الحمدللہ ہے. پہلی عبادت, سب سے پہلی عبادت جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ الحمدللہ. تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اس چیز کو دل و دماغ میں حاضر رکھ کے پڑھیں گے تو اس کی کیفیت انشاءاللہ کچھ اور ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرما دے. سورہ فاتحہ کا صحیح معنوں میں مقصد اور اس کا پیغام اور اس کی سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے, اور اس کے فوائد اور اس کے احکامات اور اسباق کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.